السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. معزز وکلاء کرام، زندگی میں ہزاروں دفعہ تقریر اور بیان کرنے کا موقع ملا، لیکن معزز وکلاء کرام کہنے کی سعادت نہیں ملی تھی. آج پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال کرنے کا موقع ہو رہا ہے. وکیل ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے. وکیل کی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے. وکیل ضرورت مندوں کے کام آنے والے کا نام ہے. وکیل ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے. اس واسطے آپ حضرات جس شعبے سے وابستہ ہیں وہ ایک غیر معمولی اہم ترین شعبہ ہے. لوگوں کو ان کا حق دلانا، انصاف کرانا، پریشان حال کی مدد کرنا، کمزور لوگوں کا سہارا بننا، اہل حق کو اس کا حق دلانا، شاید اس کو لوگ دنیا کا نام دیتے ہوں، لیکن جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان سب کا تعلق پوری طریقے سے دین اسلام سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو، جن کی امانتیں ہیں، ان کے حوالے کرو. وکیل کیا کرتا ہے؟ جو امانت دار وکیل ہوگا، جو اسلام پسند وکیل ہوگا، جو انسانیت کا ہمدرد وکیل ہوگا، وہ جس کا حق ہے اس کو وہ حق دلائے گا، اور جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دلانے کا حکم کس کا ہے؟ یہ اللہ پاک کا ہے. تو پھر ایسی صورت میں یہ عمل دین کا ہے کہ دنیا کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دین کا عمل ہے. لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو اللہ فرماتے ہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اگر ہم انصاف کرتے ہوں، انصاف کے معنی کیا ہے سمجھ لیجئے. جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دینا، اس کا نام ہے انصاف. انصاف، یہاں مولوی لوگ بھی موجود ہیں. انصاف آپ کو معلوم ہے نصف سے بنا،
نصف، نصف کے معنی آتے ہیں آدھا، آدھا آدھا دینے کا معنی میں نہیں ہے لفظ انصاف۔ انصاف نام ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دلانا، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دلانا، اس کا نام ہے انصاف۔ جیسے بچے کے لیے دو حصے میراث میں، بچی کے لیے ایک حصہ میراث میں، تو اللہ جل شانہ کا جو حکم ہے وہ حکم میں جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دلانا، اس کا نام ہے انصاف۔ وہ انصاف نہیں جو آج کل چل رہا ہے۔ ابھی مولانا نے ایک حوالہ دیا تھا ہمارے حیدرآباد کے ایک مشہور شخصیت کا، وہ کہنے لگے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے عدالتوں میں، کہنے لگے کہ وہاں انصاف نہیں ہو رہا، وہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ انصاف انصاف ہو رہا ہے، ادھر والا بھی صاف ہو جا رہا ہے، ادھر والا بھی صاف ہو جا رہا ہے، اس کا نام نہیں ہے انصاف۔ تو ایک بہت بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے آپ حضرات کی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے لوگوں ہماری مختصر سی دعوت پر یہاں تشریف لائے، لیکن یہاں کے بعض وکلاء کی درد مندی اور ان سے انفرادی ملاقات کو میں گفتگو کو سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بھی طبقہ شاید پیشوں کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے جس میں خیرخواہ قسم کے لوگ نہ ہوں، ہمدرد قسم کے لوگ نہ ہوں، حق پسند قسم کے لوگ نہ ہوں۔ ہر طبقے میں ایسے افراد الحمدللہ موجود ہیں، بس کمی ہے ہمارے ان تک پہنچنے کی یا ان کی ہم تک تشریف آوری کی، اس کی یہ کمی ہے بس جی۔ ضرورت ہے علماء حضرات وکلاء سے بھی ملتے رہیں، اور اس سے زیادہ ضروری ہے وکلاء حضرات علماء سے ملتے رہیں۔ ضرورت ہے علماء حضرات کا رابطہ انجینئرز سے ہو، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انجینئرز کا تعلق علماء سے ہو جی۔ ضرورت ہے علماء حضرات کا رابطہ ڈاکٹرز سے ہو، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ڈاکٹرز کا تعلق علماء سے ہو، یعنی ہر طبقے کا۔ لیکن ایک لفظ میں بڑھا رہا ہوں بیچ میں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے مقدم ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور عالم انسانی کے سب سے بڑے محسن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اللہ کیا چاہتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی کیا رہنمائی ہے، وہ جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں علماء، اور اس کی ضرورت سب کو ہے۔ تو ہمارا یہ طرز عمل کہ اس سے زیادہ ضروری ہے اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہر فرد کا تعلق اپنے خالق سے، اپنے مالک حقیقی سے اور اپنے رب حقیقی سے ہو، اور اس کا سب سے زیادہ گہرا رابطہ اس ذات گرامی سے ہو جنہوں نے دنیا میں ایک شاندار، صالح اور بہترین انقلاب پیدا کیا تھا۔ اب ان سے جو رابطہ ہوگا تو انہی کے ذریعے سے ہوگا جو قرآن و سنت کے ماہر ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں، مجھے بعض لوگوں کے تاثر سے بہت خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے یوں کہا کہ صاحب اتنا اہم پروگرام ہے اور یہ ایک مخصوص طبقہ ہے قانون دانوں کا، وکیلوں کا، جن کے پاس کیسز کی آمد و رفت رہتی ہے، اگر ہم کو پہلے سے زیادہ اندازہ ہوتا تو ہم اور بہت سارے لوگوں کو مدعو کرتے۔ اس کی بنا پر میں نے ان سے گزارش کر دی کہ پورے حیدرآباد اور ہمارے تلنگانہ اور آس پاس کے جو شہر ہیں
اس میں جتنے دین پسند، اسلام پسند، حق پسند جتنے وکلا ہیں، اگر آپ ان کی فہرست تیار کر کے ہمارے مولانا ابو بکر صاحب کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ دعوت ان تمام تک پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے ایک وکیل صاحب کا فون آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک یہ پروگرام ہے تو حاضر ہو گیا، حالانکہ مجھے جو فون آیا وہ ضلع سے آیا اور میں رہتا ہوں شہر میں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر واقفیت نہیں ہوگی تو دعوت کیسے پہنچ سکے گی؟ اسی لیے آپ تمام حضرات سے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اپنے جان پہچان کا جتنا حلقہ ہے اس میں جو وکلا حضرات ہیں آپ ان کی فہرست بنائیں، لیکن اس میں خاص طور سے ایسوں کی جو حق پسند ہوں، اسلام سے گہرا تعلق ہو، عظمت اسلام جن کے قلوب میں ہو، دین پسندی جن کا مزاج ہو، آپ پہلے ان کی ایک فہرست بنا کر ہمارے انتظامیہ کے پاس بھیج دیں تاکہ آئندہ بلانے میں سب تک پیغام پہنچ سکے۔ دوسری ایک خواہش، ہمارے ایک اور وکیل صاحب نے یہاں کھڑے کھڑے بیان فرمائی کہ ہر مہینہ ایسا پروگرام ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ جو وکیل لوگ ہوتے ہیں جی، یہ وکیل لوگوں کو ہر مہینہ بلانا شاید ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ حضرات کی جانب سے طلب ہو تو پھر کوئی سا بھی مسئلہ مشکل نہیں ہے، اس واسطے کہ ہر مہینے میں ایک دعوت قبول کرنے کو کون تیار نہیں ہوتا۔ یہ دعوت جی، کھانے والی دعوت تو ہر مہینہ نہیں، ہر ہفتہ بھی قبول کرنے کو لوگ تیار رہتے ہیں، لیکن شاید انتظامات میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ہم پروگرامز جو کرتے ہیں وہ صرف اس ایک طبقے کے لیے نہیں کرتے، ہم علماء کے لیے بھی کرتے ہیں، نئے فارغ ہونے والے بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، دینی مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کے لیے بھی کرتے ہیں، انجینئرز کے لیے بھی کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں شاید ہر مہینہ ہو سکتا ہے کہ دشواری ہو، لیکن ہم کہیں گے ہمارے انتظامیہ سے کہ بھئی اپنے تعلقات بڑھاؤ اور حسب موقع ان حضرات کو مدعو کرو۔ خاص طور سے عدالتوں کو بھی سال میں ایک مرتبہ چھٹیاں ملتی ہیں جی، وہاں بھی شاید جی مئی کے مہینے میں چھٹیاں ملتی ہیں جی، سوائے کرمنل کورٹ کے باقی تمام عدالتیں بند رہتی ہیں جی۔ تو ایسی صورت میں پھر اس میں بھی کوئی ایک آدھ جج ہی ہوتا ہے، باقی کا ٹائم تو خالی رہتا ہے شاید۔ تو ایسے وقت میں خاص طور سے ان وکلا حضرات کے لیے ذرا وسیع پیمانے پر پروگرام بنایا جائے۔ اور ایک خواہش اور تھی ایک وکیل صاحب کی، کہنے لگے کہ صاحب اگر شہر میں ہو تو خواتین کی بھی، یہ لائن کے جو خواتین ہیں وہ خواتین کی آمد بھی شاید آسان ہو جاتی۔ اس سلسلے میں آپ حضرات اپنی رائے ہمارے مولانا ابو بکر صاحب کو دے دیجئے کہ ایسی صورت میں شہر میں کرنے کی صورت میں ایسی یکسوئی سے پروگرام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں تو یہ کہ آپ باہر بھی جانا چاہیں تو آپ کو باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا جی، ورنہ کوئی چائے کے لیے نکل گیا، کوئی بسکٹ کے لیے نکل گیا، کوئی کسی چیز کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے، یہاں کچھ ہے نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ بس ہم ہیں، آپ ہیں، اللہ کا گھر ہے، سننا ہے، سنانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں بلانے کی بڑی مصلحتوں میں ایک مصلحت یہ ہے کہ جتنے بھی احباب آئیں گے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر سن سکیں گے۔ اس واسطے اگر زیادہ افادیت محسوس کرتے ہوں کہ شہر کے کسی علاقے میں ہو جس میں ہماری بہت ساری وہ بہنیں جو لا کی تعلیم پاتی ہیں اور ان کو دلچسپی ہے اس سلسلے میں، ان حضرات کی شرکت بھی بآسانی ہو سکتی ہو تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی مشورہ کر لیا جائے گا۔ بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ اس سلسلے میں جو لا ہے نا، لا قانون، ایک ہوتا ہے عالمی قانون
اور ایک ہوتا ہے ملکی قانون، اور ایک ہوتا ہے شرعی اور اسلامی قانون. یہ قانون ہے نا، یہ الگ الگ قسم کے. جی اس میں آپ حضرات سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے مذاکرات میں ہندوستانی دستور اور ہندوستانی قانون کے تحت آپ حضرات کو ان کاموں کو انجام دینا ہے. یہ بات جو کہی گئی تو اس میں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیے کہ وہ قانون اسلام کے قانون سے ٹکرانے والا نہیں رہنا. جی اس کا لحاظ رکھیں. اور مسلم پرسنل لا کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو ٹکرانے کا سوال ہی نہیں ہے ہمارے دیگر قوانین سے. باقی جو ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے اس میں زیادہ تر تین قسم کے اور لا ہوتے ہیں. 3 لا تو میں نے سنایا آپ کو، ایک عالمی لا، ایک ملکی لا، جی، اور ایک اپنا مذہبی اور شرعی لا. جی لیکن 3 لا اور ہوتے ہیں. جی ایک ہوتا ہے سیاسی لا، جی، اور ایک ہوتا ہے فلوسی لا، اور ایک ہوتا ہے خلوصی لا. جی یہ 3 قانون اور ہوتے ہیں. جی مگر سمجھ میں نہیں آیا ہوں گا ساتھیوں. جی معلوم ہوتا ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، لیکن اگر میں نے صحیح کا ساتھ دیا تو پھر ایسی صورت میں میرے لیے، جی، آئندہ جو میرے مادی مفادات ہیں، دنیاوی مفادات ہیں، یا یہ کہ سربراہوردہ جو شخصیات ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے جی میرے مفادات متاثر ہو سکتے ہیں، اس واسطے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں بجائے اس کے اس کا ساتھ دے دوں. جی جیسے دیکھنے میں آتا ہے کہ صاحب ایک جگہ ساتھ دیا باطل کا، اس کے بعد فوراً ایک بہت بہت بڑا عہدہ مل گیا. تو یہ جو قانون ہے یہ کون سا قانون ہے؟ یہ سیاسی لا ہے. اور ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ایک لا اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ صاحب یہ 5 لاکھ دینے کو تیار ہے، یہ بیچارہ 5,000 بھی دینے کے لائق نہیں ہے، لیکن حق اس کی طرف ہے، باطل اس کی طرف ہے. تو ایسی صورت میں بولتا کہ اس کے فیور میں اگر کرا پیروی کارروائی، میرے کو کیا ملے گا؟ ادھر کروں گا تو بیٹھے بٹھائے بہت کچھ مل جائیں گا، اس کے نتیجے میں اس کا ساتھ دے دیتا ہوں. تو یہ کون سا لا ہے؟ فلوسی لا. اور ایک ہوتا ہے خلوص والا لا. اسلام میں ایسے بہت واقعات موجود ہیں. بولے کچھ ہو جائے میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا. دولت جا سکتی ہے، دیانت نہیں جا سکتی. ہار سکتا ہوں لیکن آخرت کی ہار قبول نہیں کر سکتا. ہار 2 قسم کے ہیں نا، ایک یہاں ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑ لینے کے بعد میں ایک جیتا ایک ہارا. اس سلسلے میں یاد رکھ لیجئے اس بات کو کہ اگر حق والے کے فیور میں فیصلہ نہیں ہوا تو دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ ہارا، لیکن اللہ رسول کی نگاہوں میں وہ ہارا نہیں، وہ جیتا ہے. جی ایک ہار وہ ہوتی ہے جسے لوگ ہار سمجھتے ہیں، لیکن ایک ہار وہ ہے جو اللہ رسول کی نگاہوں میں آدمی کو ناکام بنا دے. جو آدمی حق پر ڈٹا رہے گا، حق پر جمع رہے گا، انشاءاللہ العزیز وہ ہارے گا نہیں، وہ جیتے گا. قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے فرمایا کہ ایمان والے کا حال بڑا عجیب ہے. اگر اسے خوشی لاحق ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ کے پاس انعام پاتا ہے،
اور اگر نقصان لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ کے پاس انعام پاتا ہے. تو دونوں حالتوں میں جیتا یا ہارا؟ دونوں حالتوں میں جیتا. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ دنیا والوں کی نگاہوں میں تو جیت گیا، لیکن اللہ کے پاس، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں میں وہ ناکام ہو گیا، ناپسندیدہ بن گیا، تو وہ تو جیت کر بھی ہار گیا. اسی لیے اسلام کو اچھی طریقے سے بالخصوص وکلاء حضرات کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اچھی طریقے سے سمجھیں، اچھی طریقے سے پڑھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں زندگی میں آپ نے جو فرمائے، وہ فیصلوں کو پڑھا جائے. حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. کرنول کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے قضایائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لکھی. چھوٹی سی کتاب ہے وہ، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اس میں جمع کیا تھا. انہوں نے تھے یہاں کے لیکن عربی میں لکھے. سعودی عرب بھیجی گئی تو وہاں سے ان لوگوں نے ان کو اعزاز سے نوازا. جی، تو پیارے نبی علیہ السلام کے فیصلے، دور صدیقی کے فیصلے، دور فاروقی کے فیصلے، دور عثمانی کے فیصلے اور دور مرتضوی کے فیصلے، اور اسی طریقے سے دور عمر ابن عبدالعزیز کے فیصلے، اس کا مطالعہ ہمارے وکلاء حضرات کو کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو حق پسند اور واقعتاً سچ کا ساتھ دینے والے جو ماہر ترین دنیا کے وکلاء ہیں، ان کے مقدمات کو بھی دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو انشاءاللہ العزیز بڑی کامیابی ملے گی. باقی جو میں نے آخر کے جو 3 لا سنائے، وہ لا جو وہ آپ کے پاس کی کتابوں میں شاید نہیں ہوں گے، ایک سیاسی لا، ایک فلوسی لا، ایک خلوصی لا، یہ کائے کو سنایا میں نے؟ یہ اس واسطے سنایا کہ خلوصی جو لا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. باقی کام بنے گا نہیں بنے گا، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، لوگوں میں معروف ہوں گے نہیں ہوں گے، مشہور ہوں گے نہیں ہوں گے، لوگ میری وکالت کا لوہا مانیں گے نہیں مانیں گے، جب تک اس طرف توجہ رہے گی یہ خلوصی لا متاثر ہو جائے گا. دیکھو، اس کو متاثر کسی صورت میں اپنے کو نہیں کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے. دیکھو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدمہ پہنچا قاضی کے پاس. انہوں نے پوچھا، قاضی نے پوچھا کوئی وکیل ہے تمہارا، تو کوئی گواہ ہے تمہارا؟ کہنے لگے کہ میرے غلام اور میرے بیٹے کے سوا کوئی نہیں. فرمایا کہ نہیں، غلام بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی. انہوں نے کہا پھر میرے پاس تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے. تو فیصلہ سامنے والے کے حق میں ہو گیا. سامنے والے کے حق میں جب فیصلہ ہوا تو فیصلہ تو اس کے فیور میں ہوا، لیکن اس نے بعد میں کہا کہ میں اس فیصلے سے اس قدر متاثر ہوا کہ حق تو انہی کا تھا، لیکن تم نے اسلامی قانون کے خلاف میں چونکہ فیصلہ نہیں کیا، اسلام کے قانون کے مطابق کیا، اس کی بنا پر مجھے اسلام کا یہ قانون اور اس کا یہ انصاف اس قدر پسند آیا کہ اب میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ انہی کا ہے، اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ آج سے میں بھی مسلمان ہوں. تو وہ ہار کر بھی جیتے اور یہ جیت کر بھی ہار گیا نا. سبق پھر پڑھ، عدالت کا، شجاعت کا، کیا ہے وہ، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آج ضرورت ہے صداقت کی، آج ضرورت ہے دیانت کی، اور آج ضرورت ہے شجاعت کی. بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے. اور مشہور ہے کیا، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے
بہادر کی اور شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. تو ہمارے آئے ہوئے معزز مہمانان کرام، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسے نمونے عدالتی دنیا کو بھی ملیں کہ یہ تأثر قائم ہو جائے کہ نہیں، ابھی انسانیت زندہ ہے، ابھی حق پسند زندہ ہے، ابھی مظلوموں کی حمایت کرنے والے زندہ ہیں، اور ابھی بے سہاروں کا سہارا بننے والے ابھی زندہ ہیں. یہ تأثر آپ حضرات کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے امت کو ملنا چاہیے. بہرحال یہ چند ایک باتیں اس موقع پر ذہن میں میرے آئیں تو میں نے عرض کر دی. اور سب سے پہلے اور سب سے اخیر میں جس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا اصل مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا ہے. ہمارا اصل مسئلہ دولت کا نہیں ہے، شریعت کا ہے. اور ہمارا اصل مسئلہ جان کا نہیں ہے، ایمان کا ہے. اور ہمارا اصل مسئلہ مال کا نہیں، اعمال کا ہے. بس یہ فارمولہ یاد رکھنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے. دیکھو انشاءاللہ العزیز جس وقت جس شعبے میں یہ چیز پیش نظر رکھنے کا اہتمام کریں گے، اور ویسے بھی سب سے قیمتی چیز کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے نا آدمی. سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو وہ اہتمام سے. ایک آدمی کہے کہ بھائی یا گلا کٹنے کا فیصلہ کر لو یا انگلی کٹنے کا، آپ کیا کریں گے؟ انگلی کاٹ دے بھائی گلا کاٹنے کے مقابلے میں، یہی تو فیصلہ کریں گے نا. اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہے تو بس سمجھ لیجئے ایک ہے ایمان کے کٹنے کا مسئلہ اور ایک ہے جان کے کٹنے کا مسئلہ. تو جان کا کٹنا انگلی کا کٹنا ہے اور ایمان کا کٹنا گلے کا کٹنا ہے. جی اس کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہمارا دین کسی صورت میں متاثر نہ ہو. ہمیں معلوم، ہم کو بتانا چاہیے انسانیت کو کہ اسلام انصاف پسند مذہب ہے. قرآن ہر ایک کو اس کا حق دلاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا کا ایک دستور بنایا، باقاعدہ دستور. اس دستور کا نام ہے میثاق مدینہ. اس دستور کا نام ہے میثاق مدینہ. ملک بہت تھے، حکومتیں بہت تھیں، اور ان کے اپنے اپنے تھوڑے بہت قاعدے قانون تھے، لیکن باقاعدہ تحریری دستور نہیں تھا. سب سے پہلا دستور عالم انسانیت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس کے چند بنیادی اصول تھے. ان میں سے ایک، کسی کا حق دبایا نہیں جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی سے مال نہیں چھینا جائے گا. ہر شخص کو اس کی آزادی حاصل رہے گی. اس کے بنیادی دستوروں اصولوں میں سے اسے پڑھنا چاہیے. چونکہ وہ بالکل ابتدائی جو صورت میں تھا بہت مختصر تھا، اس کی تفصیل نہیں تھی. الحمدللہ اب اس کی شروحات آ گئیں اور بہت بڑی ضخیم کتاب کی صورت میں آ گئیں. وکلاء حضرات اس سے بھی استفادہ فرمائیں اور مسائل شرعیہ کو اچھی طریقے سے جاننے کی بھی کوشش کریں. لوگ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ اس قانون کے مقابلے میں اسلام کا یہ قانون کمزور ہے. وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم قانون اسلامی کو جانتے نہ ہوں. لیکن اگر ہم قانون اسلامی کو جانتے ہوں تو پھر ایسی صورت میں کوئی ہم کو کسی قسم کے
شک اور شبے میں مبتلا نہیں کر سکتا. کوئی قانون ایسا نہیں ہے اسلام کا جس قانون کے مقابلے میں دنیا کا کوئی اور قانون بہتر قرار دیا جا سکتا ہو. ہاں اچھی طریقے سے یہ جملہ یاد رکھیں آپ. کوئی قانون ایسا نہیں ہے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قانون کے مقابلے میں جس کو یہ کہا جا سکے کہ ہاں ہاں یہ قانون اس کے مقابلے میں اچھا ہے. بول ہی نہیں سکتا کوئی. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ وہ اس واسطے کہ انسان کو بنانے والا اللہ. جب انسان کو بنانے والے اللہ ہیں تو انسان کو سب سے زیادہ جاننے والے کون ہوں گے؟ جاننے والے بھی اللہ ہی ہیں. جب بنانے والے اللہ ہیں تو سب سے زیادہ جاننے والے بھی اللہ ہی ہیں. دنیا آج کل کمپنیاں بنا رہے ہیں، دیکھو گاڑیاں بنا رہے ہیں، مشینیں بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں. وہ لوگ بنانے کے بعد وہ چیز ان کی بنائی ہوئی کیسا استعمال کر رہا، وہ لوگ چھاپ رہے ہیں کتاب، ہے نا. اور اگر وہ مشین نازک ہے تو وہ مشین بیچنے کے بعد، وہ کتاب ان کو دینے کے بعد اپنی کمپنی سے آدمی کو بھی بھیج رہے ہیں اس کو استعمال کیسا کرنا ذرا سکھا کے آؤ بول کے. میرے گھر کو آئے تھے تو معلوم ہوا میرے کو یہ سب کچھ کرتے ہیں بول کے. حالانکہ منگائی گئی مشین کوئی کروڑوں کی نہیں تھی، معمولی چیزوں کی، پانی فلٹر کرنے کی، جناب یہ آپ کا اے سی وغیرہ کی. یہ مشین کے واسطے مشین بھی بھیجا رہے ہیں، وہ کتاب بھی بھیجا رہے ہیں، آدمی بھی بھیجا رہے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا تو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ ہیں. اس واسطے اللہ نے بتایا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا خراب ہے. اس کو سمجھانے کے واسطے اللہ پاک نے کتاب بھی بھیج دی. انسان کو بنایا اور پھر کتاب بھی بھیج دی. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی مشینوں میں سب سے نازک ترین مشین وہ حضرت انسان ہے. جی اس واسطے اس کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا خراب ہے، اللہ نے انسان کو بنایا اور زندگی گزارنے کے لیے قانون کی کتاب بھی بھیجی اور استعمال انسان کیسے ہونا چاہیے سمجھانے کے واسطے میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت شفیق و مہربان بنا کر مبعوث فرمایا. جی اس واسطے بھائی اس سے اچھا قانون کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا. جی ہر وکیل کو اسلامی قانون کو اچھی طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، مطالعہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. علماء حضرات جنہوں نے وکالت کی ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس زمانے میں مولوی لوگ بھی مسلسل توجہ دلانے کے بعد ماشاءاللہ یہ وکیلی تعلیم پانا شروع کر دیے ہیں. اور الحمدللہ یہاں 5-7 ایسے افراد موجود ہیں میرے اپنے علم کے حساب سے، پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے. تو بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ مولوی لوگ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، پروفیسر بھی بن رہے ہیں، لائر بھی بن رہے ہیں. فاصلہ کم کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. یہ تو بعد میں لوگوں نے پیدا کیا اس کو، دین الگ اور دنیا الگ یہ کہہ کہ اس واسطے بعض لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوں گا کہ خانقاہ میں یہ کیا چل رہا بول کے. ارے بھائی وہ جو فاصلہ پیدا کر دیا گیا ہے اس فاصلے کو ہمیں ختم کرنا ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے، ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، اور ایک دوسرے کا ذہن کس طریقے کا ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم کو آگے کے کچھ کام انجام دینے ہیں. بہرحال ہمیں بے حد خوشی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے اور دن تمام سے استفادہ فرمایا، اور ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج صبح سے لے کر اب تک کی سنائی ہوئی جو باتیں ہیں اسی کی روشنی میں آپ حضرات اپنی خدمات کو انجام دیں گے. ایک وکیل صاحب کے ایک تاثر سے کہ صاحب بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں حق پر قائم رہنا، اور حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دینے کو جی چاہتا ہے. بھائی چھوڑ دیں گے تو رہا سہا چانس بھی ہم نے چھوڑ دیا.
اس واسطے جو ہے کچھ ہو جائے، حق پر جمے رہیں، کرتے رہیں کام کو. اللہ جل شانہ جانتے ہیں حالات کو، کیسی مشکلات میں میرا بندہ حق پر جمع رہا، حق پر ڈٹا رہا. اللہ کے پاس کہنے کا موقع تو ملے گا. اور وہ حدیث بھی یاد رکھو کہ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ حق پر اور دین پر جمے رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے کو رکھے ہوئے ہونے کی حالت میں. آدمی کو جیسے برداشت کرنا پڑتا ہے. اس واسطے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، اور کسی کے کوسنے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کے تانے دینے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. ہم کو اچھائی پر جمے رہنا ہے ہر صورت میں. جی اللہ جل شانہ اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے، اور آئندہ ہونے والے اجتماعات کو بھی حق تعالیٰ کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. اور اب تک جو پروگرام ہوئے اللہ جل شانہ اس کا نفع پوری امت کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.